اب تشریف لاتے ہیں اظہار پیار کے لیے محمد فیاض الحق چشتی قادری صاحب، ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سارے نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا بیان شان صدیق اکبر اور حضرت غوث اعظم سرکار، سبحان اللہ، دونوں ہی عظیم ہستیاں نے۔ ایک دم صدیق اکبر انبیاء رسول تو بعد افضل نے، دوسرے تمام اولیاء تو افضل نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا کہ جب صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے اور دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں صدیق اکبر کا ایمان بتاؤں؟ فرمایا ایک طرف سے پوری امت کا ایمان ترازو میں رکھ دو اور دوسری طرف سے صدیق اکبر کا ایمان رکھ دو تو صدیق اکبر کا ایمان زیادہ ہوگا۔ فرمایا ہر کسی نے ایمان لاتے وقت معجزہ مانگا، دلائل مانگے، پر صدیق اکبر نے دلائل نہیں مانگے۔ ہر بس جب میں نے کہا کہ میں نبی ہوں تو بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی لی، فرمایا اس پر جا کے اللہ تعالیٰ کا نام لکھوا کر آؤ۔ آپ گئے، آپ جا رہے تھے تو آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام الگ نہ ہو۔ اس کو جا کے بولا لکھنے والے کو اللہ اور رسول محمد لکھ دو۔ اس نے اللہ اور محمد لکھ دیا۔ تو جب اس نے لکھ دیا تو آپ واپسی ہے سارا راستہ دیکھتے ہیں کہ محمد اور رسول لکھا ہوا تھا۔ جب آپ کو پیش کی تو آپ نے فرمایا صدیق میں نے تو کہا تھا ایک نام لکھے ہو، یہاں پر تو 3 نام لکھے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل امین نازل ہوئے، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ صدیق اکبر نے محمد اور رسول اللہ اور محمد اکیلا نہیں گوارا کیا تو اللہ نے بھی گوارا نہیں کیا کہ محمد کے ساتھ صدیق اکبر کا نام ہو۔ اس کے بعد غوث پاک کا آپ نسبی حسنی حسینی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو موسیٰ جنگی دوست ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی ولایت کیسی ہے؟ تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت ہی نہیں دیتا۔ میری ولایت کی بات کرتے ہو، جب تک مہر نہ لگاؤں اللہ تعالیٰ کسی کو ولی ہی نہیں بناتا۔ یہاں پر حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان اولیاء۔ فرمایا غوث پاک کا ولیوں میں وہ ایسے مقام ایسا مقام ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نبیوں میں مقام ہے۔
آپ جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو بغداد کے اندر ایک ولی آئے جن کا نام شاہ محمد غوث تھا. تو آپ کے 3 جماعتی تھے, ایک ابو سعید عبداللہ اور دوسرا ابن سرا تھا. تو آپ جیسے جماعتی ہوتے ہیں تو ان کے اندر بات ہوئی کہ جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں. تو ابن سرا کہنے لگا کہ میں جا کر سوال کروں گا, میرے سوالوں کا جواب نہیں آئے گا. تو دوسرے ابو سعید عبداللہ تھے, تو آپ فرماتے کہ میں سوال تو کروں گا پر دیکھوں گا جواب کیا آتے ہیں. جب ہم نے, وہ کہتے کہ جب ہم نے حضرت غوث پاک کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا میں صرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کہتے ہم جب گئے آپ کی ولایت مشہور تھی کہ آپ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جایا کرتے تھے. ہم گئے, دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں, ہمارے دیکھتے ہی آپ غائب ہو گئے. ہم جا کے ادھر بیٹھ گئے, کچھ دیر بیٹھے تو آپ واپسی تشریف فرماؤ. آتے ہی غصے کے اندر ابن سرا کی طرف دیکھ کر اشارہ کرنے لگے کہ تو نے کیا کہا تھا کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا. ولی تھے, فتویٰ نہیں لگایا. فرمایا تیرے اندر سے مجھے کفر کی بو آتی ہے. ابو سعید عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کیوں کیا فرمایا, تو نے کیا کہا تھا کہ میں سوال کروں گا, مجھے تجھ سے جو ہے دنیا کی بو آتی ہے. تو حضرت غوث پاک کی طرف اشارہ دیکھ کر دیکھا تو پیار آنے لگا. اٹھ کے ماتھا چوما, ماتھا چوم کے فرماتے ایک دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک دن یہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابن سرا کو ایک بادشاہ نے بلایا, اس نے اپنا وزیر رکھا, وہ بادشاہ عیسائی تھا. تو وہ ابن سرا جو تھا وہ اس کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا. اس نے کہا میری شادی کر دو. تو بادشاہ نے کہا کہ تو عیسائی ہو جا تو میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں. وہ عیسائی ہو گیا, وہ کافر ہو گیا. ایک بات پوری ہو گئی آپ کی. ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے منہ میں کیڑے پڑے ہوتے تھے, جہاں تک اس کا یہ حال ہو گیا. فرماتے کہ مجھے بھی ایک بادشاہ نے بلایا, وہ اپنا وزیر رکھ لیا, اور میرے گھر کے اندر اتنی دولت ہوگی کہ میں جتنی دور کرتا تھا پر دور نہیں ہوتی تھی. تو فرمایا اتنی دیر میں بغداد میں اعلان ہوا کہ میرا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اعلان فرمایا کہ میرا ہر ولی کی گردن پر پیر ہے. تو اسی وقت میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری بھی اسی زمانے میں تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر کسی کی گردن پر پیر ہوگا, میری آنکھوں پر بھی پیر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.